جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا توعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی گناہ مواخذہ اور حرج نہیں فیما عرضتم به من خطبۃ النساء جو تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو او اکننتم فی انفسکم یا تم اپنے دلوں میں اس کو چھپائے رکھو علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ نے خوب جان لیا کہ ان قریب تم ان کو ضرور یاد کرو گے ولکن لا تواعدوہن سرا مگر در پردہ ان سے وعدہ نہ کر لینا الا ان تقولوا قولا معروفا ہاں ایک مناسب بات اور اچھی بات تم کہہ سکتے ہو ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ اور اس وقت تک نکاح کی بات پکی نہ کرو جب تک عدت مکمل نہ ہو جائے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور جو کوئی تمہارے دلوں میں ہے خوب جان لو کہ اللہ اس سے باخبر ہے اور واقف ہے اور جانتا ہے فَاحْذَرُوا تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا حوصلے والا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت نمبر 235 تلاوت ہوئی، ترجمہ بھی آپ نے سن لیا اور اس کا جو مختصر مفہوم ہے وہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے معتدہ عورت، وہ عورت جو عدت گزار رہی ہو نا اس کو معتدہ کہتے ہیں، خواہ وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہو خواہ وہ خاوند کی وفات کی عدت گزار رہی ہو، معتدہ عدت گزارنے والی تو دو عدت معتدہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام پیش کرو یا اپنے دل میں اس کا ارادہ رکھو۔ اور اللہ نے خوب جان لیا کہ تم ان کو ضرور یاد کرو گے۔ یہ جو قرآن کے لفظ ہیں نا اللہ خوب جانتا ہے کہ تم ان کو یاد بالکل کرو گے۔ یہ تو تجربہ اس سے پوچھو جو غلطی اور غصے میں اور غفلت میں اور جہالت میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دے، پھر صرف 2 یا 3 دن گزر جائیں، اس سے پوچھو دن رات پھر وہ اپنی بیوی کے ہی خیالات میں تصورات میں رہتا ہے۔ فرمایا تم بھلا نہیں سکتے، تم ان کو ضرور یاد کرو گے اور اچھی بات کہہ سکتے ہو۔ عدت کے دوران تم ان سے چھپ چھپا کر بھی نکاح کا وعدہ نہیں کر سکتے جب تک وہ عدت مکمل نہ کر لے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ تمہارے دلوں کی باتوں، رازوں اور ارادوں سے کوئی اور واقف ہو یا نہ ہو، رب کائنات ضرور باخبر ہے۔ آج کا عنوان ہے خطبہ۔ 2 لفظ ہیں عربی میں، ایک لفظ یہی ہے، بس فرق جو ہے نا بیٹا وہ پیش اور زبر کا ہے۔ ایک لفظ ہے خطبہ اور ایک ہے خطبہ، ٹھیک ہے۔ خطبہ کا مطلب ہے عورت کو نکاح کا پیغام دینا اور خطبہ کا معنی ہے واعظ اور نصیحت کرنا۔
حق تو یہی ہے اور اکثریت بھی اسی پر مبنی ہے کہ مرد ہی عورت کا رشتہ طلب کرتا ہے، خود طلب کرے یا اس کے والدین طلب کریں۔ لڑکے کے ماں باپ یا عزیز جو بھی ہے وہ لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے لڑکی والوں کے دروازے پر آتے ہیں، اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ عموماً اور اکثریت یہی ہے، مگر اگر کسی وقت ایسا معاملہ ہو جائے کہ لڑکی والے خود پیشکش کر دیں تو ہمارا ماحول پتہ کیا کہ پھر ساری عمر اسے تانے دیں، تو سدا دگانے دیتا سی۔ بہت غلط بات ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی زبردست مثال پیش کر رہا ہوں، کاش کہ یہ آپ بھی، میں بھی اور ویڈیو سننے والے بھی پلے باندھ لیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح اور پہلی شادی ہوئی وہ کیسے ہوئی تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ اب پڑھے لکھے لوگوں سے یہ مخفی نہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ طلب کیا تھا یا آپ کے چاچا ابو طالب نے، کیونکہ آپ کے والد صاحب تو پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو اب سرپرست تو ابو طالب تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کے دادا جان عبد المطلب بھی اس وقت اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، تو باپ نہ ہو تو چاچا ہوتا ہے۔ کسی تاریخ اور سیرت کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ ابو طالب کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہو کہ جاؤ خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ میرے لیے مانگ کر لاؤ، نہیں، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود غالباً نفیسہ نامی لونڈی کے یہ ذمہ لایا اور وہ آئیں اور نبی علیہ السلام کو پیغام دیا۔ اب پیغام کیا دیا تھا؟ پیغام یہ دیا تھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ خاموش ہوں گے کیا؟ اگر آپ کو مکے کی شریف اور مالدار اور با عزت اور با علم و دانش کا رشتہ مل جائے تو آپ نے فرمایا کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ خدیجہ الکبریٰ۔ فرمایا وہ ہمیں کیسے قبول کریں گی؟ انہوں نے کہا جی وہ میرے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اپنے چاچا سے اجازت بھی لوں گا اور مشورہ بھی لوں گا۔ میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال، اور ہمارا ماحول اور معاشرہ کیا ہے؟ اگر بالفرض ایسا کہیں معاملہ ہو بھی جائے کہ لڑکی والے خود کہہ دیں میاں ہماری بچی کے ساتھ کو قبول کر لو، ساری عمر چوبے، تانے اور تیر کی طرح نشتر قدم قدم پر لہ دگانے تو دیتی ہے، کوئی اور تو گلی بوا کو نہیں آئے، ساڈے بوئے تے آ کے دگانے دیتی۔ یہ سب جہالت ہے، بے علمی ہے، تعصب ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر مثال کس کی ہو سکتی ہے؟ تو بیٹا یہی آج عنوان بتایا ہے خطبہ۔ اکثر یہی ہے کہ لڑکے والے ہی رشتہ مانگا کرتے ہیں، اور اگر بالفرض لڑکی والے بھی کہہ دیں تو یہ سنت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کو یاد فرماتے تھے، اور جب یہ فوت ہوئی تو ان کی قبر پر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد فرمایا، میں ویسے یہ جملہ آخری بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں اس زاویے کے لحاظ سے جتنی شان حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہے نا، اتنی کسی اور بیوی کی نہیں۔ بھلا اس کی وجہ؟ باقی بیویاں آپ کو اس وقت ملی ہیں جب آپ اسلام پھیل چکا تھا اور آپ کے پیروکار اور ماننے والوں کی ٹھاٹھ باٹھ تھی، اور خدیجہ الکبریٰ حضور خود فرماتے ہیں
کہ جب لوگوں نے میری تکذیب کی اس نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اس نے مجھے دیا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے حالات میں ساتھ دینے والی خاتون بہت عظیم خاتون ہے۔ امید ہے معاشرے میں یہ جو ہمارے ہاں خود ساختہ ایک برائی بنائی گئی ہے، اللہ اس سے بچنے کی توفیق دے اور قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔